آج 9 سفر دوسرے پیر کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 سفر دوسرے پیر کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آج یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار ماہ سفر کی 9 تاریخ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی عروج کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے رات تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ انسان بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ سفر کی 9 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، جیسے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے 9 سفر پیر کے دن اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ جو لوگ محرم کے مہینے کو اللہ کریم کو راضی نہ کر سکیں، اپنی حاجات اللہ سے پوری نہ کروا سکے، جنہوں نے ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، جو لوگ اب سفر کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، جو کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 9 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 سفر دوسرے پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔
میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو پڑھا کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی نہ کسی پریشانی، کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اسی لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کی نیت کر کے کریں گے کہ میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح سے نیت کریں گے، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دور تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کریں گے کہ میرے مولا مجھے پاکیزہ اور طاہرہ رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں، مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسبیحاں پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ توضع اور تسبیحاں پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اللہ کا جو فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا، اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ اس آیتی مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 33 حاجات کو، 33 خواہشات کو، 33 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 33 کی 33 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 33 کی 33 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 33 کے 33 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کوئی اللہ کے کلمات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، 8/9 سفر دوسرے پیر کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیں۔ اب 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ کے 2 نام یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والی ذات، یا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو تو اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ مقروض ہو تو قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، بے بس مجبور لاچار ہو، دوست رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہوں، یا کریم پڑھ کر ایک بار کرم کی نظر ہو گئی تو آپ کے کروڑوں کا قرض فوری طور پر اتر جائے گا۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اور 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔